السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ محترم سامعین اکرام، انسان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی نعمتیں ہیں۔ اگر انسان اللہ کی ان نعمتوں کو گننے لگے، شمار کرنے لگے، تو اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ انسان کی زندگی میں انسان کے اندر سے لے کر باہر کی زندگی تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی انمول نعمتیں ہیں، بہت ہی قیمتی نعمتیں ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ان نعمتوں کی حفاظت کرے، ان نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے۔ اسی نعمتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اسلام جیسے مذہب میں اور اسلام جیسے طریقے اور شریعت میں پیدا کیا۔ کئی لوگ دنیا میں موجود ہیں جو کئی دوسرے مذہبوں میں اور دوسرے مسلکوں میں یا کسی اور طریقے پر ان کی زندگی بسر ہو رہی ہے، مگر ہم بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچا حقیقی معبود ہے اور اس کا کلام سچا ہے، تو یہی مذہب سچا اور یہی حقیقی مسلک اور حقیقی طریقہ بھی ہے۔ اگر انسان اس طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے میں چلنے لگے اور حقیقت کو ڈھونڈنے لگے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین اکرام، اگر کوئی بندہ اسلام کے متعلق غلط بات کرے، اسے گالی دینے لگے، یا اسلام کے اندر جو بھی اہم چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق کوئی گالی دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق کوئی گالی دے، قرآن کے اوپر کوئی انگلی دکھائے، یا کوئی اور چیز پر وہ مسجدیں ہو، نماز روزہ، ہماری اذان ہو یا ہمارا لباس ہو، کسی اور بھی طریقے پر کوئی برا بھلا کہتا ہے تو مسلمان غصہ ہوتا ہے۔ اور غصہ ہونا بھی اسلام کا جذبہ ہے۔ محترم سامعین اکرام، غیرت اسی سے تعلق رکھتی ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اسلام ہم کو کہاں تک اور کس حد تک غیرت اور غصہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق بھی ہم کو بتائے، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا ہے کہ غیرت ان کے اندر بہت زیادہ تھی۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کے اندر بہت زیادہ غیرت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی حدیثوں میں ہم کو اس بات کو سمجھایا۔ 3 الگ الگ احادیث ہیں، الگ الگ کتابوں میں موجود ہیں، مگر ایک ہی الفاظ ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا احد اغیر من اللہ ولذلك حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت رکھتا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی فحاشی کی چیزیں ہیں، گناہ کی چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حرام قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا کہ بندہ گناہ کرتا ہو، اس کی مخالفت کرتا ہو۔ جو انسان کے عزت کا مقام ہے، اس مقام سے ہٹ کر کے وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اچھا، میں پہلے غیرت سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ غیرت کسے کہتے ہیں؟ غیرت غصے کا ایک پہلا حصہ ہے جو سچ اور حقیقت پر مبنی ہے۔ واضح بات ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں میں سب سے پہلا مقام ماں باپ کا ہے، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے پھوپھو ہیں، ہمارے خالہ ہیں۔ اگر کوئی ہماری ماں یا ہماری بیٹی، ہماری بہن کے اوپر کوئی انگلی دکھائے، غلط نگاہ سے دیکھے، تو ہر انسان کے اندر غصہ جاگ جاتا ہے، اسی کو غیرت کہا جاتا ہے۔ اسی سے تعلق اسلام کے متعلق بھی ہے کہ اسلام کے تعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے اللہ، رسول، قرآن، ہماری مسجدیں، ہمارا لباس یا ہمارا طریقہ یا ہمارے چلنے کی ہر چیز، اس پر کوئی برا بھلا کہتا ہے تو ہمارے اندر غصہ جاگنا چاہیے۔ اسلام کے متعلق غیرت ہے۔ اگر کسی کو اسلام کے متعلق غیرت نہیں جاگتی ہے تو اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اگر کسی کو رشتہ دار، ماں باپ، بیٹی، بہن کے اوپر کوئی بری نگاہ ڈالے، اس وقت بھی اسے غصہ نہیں آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر انسانیت مر چکی ہے۔ تو غیرت بہت اہم صفت ہے جو انسان کے اندر ہونی چاہیے، جس سے وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچا سکتا ہے۔ اگر غیرت نہیں تو انسان جانور کی طرح بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ غیرت مند ہے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ غیرت مند انسان تھے. جیسا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ کئی صحابہ اکرام نے سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہوئے سنا کہ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور مرد کو دیکھوں گا تو اسے میں قتل کر دوں گا، اسے معاف نہیں کروں گا. لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، اسے میں معاف نہیں کروں گا. تو اس بات پر صحابہ اکرام بہت تعجب کرنے لگے کہ سعد کیسی بات کر رہے ہو کہ تم انسان کو قتل کرو گے صرف اور صرف اس چھوٹی سی غلطی سے. تو اس وقت یہ صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کے سامنے بیان کی گئی کہ اس طرح سعد کہتے ہیں کہ کوئی ان کی بیوی کے ساتھ کوئی ان کے گھر میں غیر انسان نظر آئے تو وہ اسے قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتعجبون من غیرت سعد فواللہ لأنا اغیر منہ واللہ اغیر منی، کیا تم سعد رضی اللہ عنہ کی غیرت پر اتنا تعجب کرتے ہو جبکہ سعد سے زیادہ میں غیرت کرتا ہوں اور میرے سے زیادہ اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غیرت والے تھے. اسلام پر، ان کی رشتہ داری پر، ان کے اوپر ان کی عزت پر کوئی انگلی اٹھاتا، کوئی گالی دیتا تو وہ اپنے آپ کو برداشت نہیں کر سکتے. اس طرح وہ غصے والے تھے. غیرت صحیح غصہ ہے. اسلام نے ہم کو غصہ کرنے سے منع کیا. یہ غصہ جس سے حرام، یہ غصہ جس سے گالی، قتل کرنا، جس سے کوئی اور گناہ ہوتا ہے، اس غصے سے، شیطانی غصے سے اسلام روکا ہے. غیرت سے اسلام نہیں روکا. یہ صحیح معنوں میں غصہ ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک حدیث ہے، اسی طرح ماریہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے کمرے میں کوئی اور انسان بیٹھا ہوا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں. اس حدیث کے الفاظ ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، اتنا زیادہ غصہ ہو گئے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عائشہ، جو تمہارے ساتھ ہے اس کو دیکھ لو، تحقیق کر لو. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں جو ہم ایک ساتھ دودھ میں شریک ہیں. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو، غیر کو خاص طور پر اس طرح کے بری حرکتوں سے، اس طرح کے شک و شبہ سے بہت زیادہ غصہ ہوتے تھے. اسلام بھی ہم کو یہی بات سکھاتا ہے، غیرت سکھاتا ہے. اسلام اپنی حفاظت کی خاطر غصہ کرنا، اپنی حفاظت کی خاطر عزت کا دفاع کرنا، باقاعدہ اسلام اس بات پر ابھارتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے مومنو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اسلام ہم کو غیرت سکھاتا ہے کہ وہ غیرت سے زندگی گزارے، جانوروں کی طرح روڈوں پر، راستوں پر گناہ کرتے نہ پھرے. عورتوں کو بھی یہی حکم ہے اور اللہ اس سے بڑھ کر یہ کہا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ جو تمہارے جسم سے زینت جو خود بخود ظاہر ہوتی ہے، چہرہ اور اس کے ہاتھ پیر جو ہیں، اتنا چھوڑ کر وہ اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھے. اور اللہ دوسری جگہ کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ جس طرح تم جاہلیت، زمانے جاہلیت میں تھے اس طرح زندگی مت گزارو، بلکہ اس کے بعد اسلام کی تعلیمات سیکھ کر ایک باعزت، ایک اچھی زندگی گزارو. اس طرح اسلام نے ہم کو غیرت سکھاتا ہے. اسی کے متعلق کئی اقوال ہیں. نگاہ کی حفاظت کرنا چاہیے، یہاں پہ بھی غیرت جاگ جاتی ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اچانک کسی پر نگاہ پڑ جائے تو اسے کیا کر، اگر کسی عورت پر کوئی بری چیز پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو ہم کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلک الاولی لیست لک الثانیہ، جب اچانک پڑ جاتی ہے تو فوری اپنی نگاہ کو پھیر لو اور دوسری مرتبہ مت دیکھا کرو. اس طرح اسلام ہم کو غیرت سے زندگی گزارنے کا حکم دیا. اپنی عزت کی دفاع کرنے کے لیے انسان جب لڑتا ہو اس کے لیے بھی باقاعدہ فضیلت ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من قتل دون عرضہ فہو شہید، اگر کوئی انسان اپنی عزت کی دفاع کرنے کے لیے کوئی اس پر الزام لگائے، اس کے گھر والوں پر الزام لگائے، کوئی اس کے گھر والوں پر ہاتھ ڈالے، اس کی عزت یا اس کے مال پر کوئی ہاتھ ڈالتا ہو، وہاں پر انسان غصے سے اس کا دفاع کر سکتا ہے. باقاعدہ اگر دفاع کے درمیان وہ قتل بھی کیا جائے، وہ مر بھی جائے گا تو باقاعدہ اسے شہیدی مرتبہ ملتا ہے. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت کی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے.
تو یہاں پر ہم کو یہ بات واضح ہو گئی کہ غیرت انسان کے لیے ضروری ہے، ایک مہذب انسان کی صفت ہے، ایک اچھے اخلاق کی صفت ہے۔ انسان غیرت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، ہاتھ اس کے سامنے پھیلانا چاہیے جو عطا کر سکتا ہے، جس کے پاس خزانے ہیں، جو ہمارا رب ہے۔ انسان ہر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے تاکہ اس کی عزت چلی جائے۔ ان باتوں کو یاد رکھیں اور اپنی زندگی میں ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر غیرت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو باعزت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔